گداگری کا دوسرا حصہ، زکوٰۃ و صدقات جمع کرنے کے لیے کچھ عملہ بھی رکھنا ہوگا، اور یہ ہے بھی ضروری کہ از خود بہت کم لوگ اس فرض کو ادا کرتے ہیں۔ اس عملے کی تنخواہ وغیرہ زکوٰۃ سے ادا ہوگی۔ چہارم، دوسروں کا دل جیتنے کے لیے، جیسے کہ آج کل امریکہ کر رہا ہے۔ پنجم، غلاموں کی آزادی کے لیے۔ غلاموں سے مراد وہ غلام افراد ہیں جن کا آج رواج نہیں رہا، اور غلام اقوام بھی۔ قرض دار اقوام و افراد کے قرضے اتارنے کے لیے یہ کام بھی آج امریکہ کر رہا ہے۔ جب کوئی قوم کسی بڑی اقتصادی یا علمی اسکیم کی تکمیل میں مقروض ہو جاتی ہے تو امریکہ اسے کروڑوں ڈالر مفت دیتا ہے۔ فی سبیل اللہ، یہ لفظ قرآن میں اندازاً 100 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ اس کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی نوع انسان کی بہبود و مسرت۔ جو شخص کوئی علمی یا تہذیبی ادارہ کھولتا ہے، کوئی شفا خانہ یا یتیم خانہ جاری کرتا ہے، تجربہ گاہیں اور تربیت گاہوں کی بنیاد ڈالتا ہے، یا اقوام و افراد کی آسائش کے لیے کسی طرح کا کوئی اقدام کرتا ہے، اس کی یہ مساعی فی سبیل اللہ کی ذیل میں آئے گی۔ مسافروں کی آسائش کے لیے سڑکیں بنوانا، کنویں اور مسافر خانے تیار کروانا، وسائل آمد و رفت کو مکمل کرنا۔ انفاق پر چند آیات اور بھی ہیں جن کی روح سے مندرجہ ذیل مصارف بھی اسلامی شمار ہوں گے۔ والدین کی پرورش، اقارب کی امداد، سائل کی حاجت براری۔ سائل کے لفظی معنی ہے سوالی، متلاشی، طالب، جویا۔ اس لفظ میں ہر قسم کے سائل آ جاتے ہیں، مثلا طلبہ، متلاشیان رزق، طالبان آزادی، نجات انسانی کے لیے کوشش کرنے والے۔ زمین کی دولت یعنی معاون ڈھونڈنے والے، وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ بھکاری کس ذیل میں آتا ہے؟ وہ نہ تو طالب علم ہے، نہ طالب نجات و آزادی، اور نہ طالب رزق۔ اگر وہ روزی کا متلاشی ہوتا تو بوجھ اٹھاتا، لکڑیاں چیرتا، ڈھور چراتا، جنگل سے اوپلے یا ایندھن جمع کر کے بیچتا، چٹائیاں بناتا، 10 آٹے کے چنے لے کر چھابڑی لگاتا، اجرت پر ہل چلاتا، یا کوئی اور ایسا کام کرتا ہے جس سے رزق حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا، محنت سے جی چڑاتا اور کام سے بھاگتا پھرتا ہے، تو ایسے کام چور اور مفت خورے کو ہم طالب رزق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہٹا کٹا اور مشتنڈا معاشرے کی لعنت، قوم کے لیے بیس ننگ، زمین کا بوجھ اور رہ گزاروں کے لیے مستقل خطرہ بنا ہوا ہے۔ جو لوگ ان مفت خوروں پر رحم کھاتے ہیں، وہ قوم کو رسوا کرتے ہیں اور گداگری کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اگر ساری قوم یہ فیصلہ کر لے کہ ان بھکاریوں کو وہ قطعاً کچھ نہیں دے گی، تو یہ لوگ فوراً کام کرنے لگے اور یہ لعنت صرف 24 گھنٹے میں ختم ہو جائے۔ جب انگلستان اور امریکہ کا کوئی آدمی ہماری بستیوں میں داخل ہوتا ہے اور اسے ہر طرف غلیظ و بدصورت بھکاریوں کے غول نظر آتے ہیں، تو وہ ساری قوم کے متعلق نہایت بری رائے قائم کر لیتا ہے، اور کچھ ایسے ہی تاثرات ہیں جو قوم کا وقار نہیں بننے دیتے۔